جی پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ حافظ بلال جی۔ آج ایک دفعہ پھر ہم سٹی کنگرپور میں موجود ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو احمد تھیلیسیمیا ہاسپٹل جو کہ ایک خواب تھا، اب الحمدللہ اس کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی الحمدللہ۔ ہم نے آپ کو بنیادوں سے لے کر اور آخر تک آج الحمدللہ اس پروجیکٹ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ ہم آپ کو ہاسپٹل کے اندرونی مناظر بھی دکھائیں گے، اور آج الحمدللہ بہت بڑے بڑے ایک نام یافتہ افتخار ٹھاکر صاحب، اس کے علاوہ خورشید محمد قصوری جو کہ سابقہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے ہیں، تو وہ بھی آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی ان سے بات کروائیں، ان کے کیا اثرات ہیں اس حوالے سے۔ چلتے ہیں۔ سارا کور کر جی الحمدللہ ہم آپ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، تو ہم آپ کو ساری عمارت بھی دکھائیں گے، اور یہاں آج الحمدللہ ایک میڈیکل کیمپ بھی لگا ہوا ہے جو بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تقریباً ٹریٹمنٹ بھی جاری ہے۔ جی کسی نے خوب کہا ہے، جو لوگ اوروں کے لیے رکھتے ہیں پیار کا جذبہ، جو لوگ اوروں کے لیے رکھتے ہیں پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے۔ تو آئیے ہم آپ کو ہاسپٹل کے اندرونی حالات بھی دکھاتے ہیں۔ جی آئیے۔ جی یہ الحمدللہ بچیوں اور بچوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وارڈ، یہ آپ کو جو دکھائی جا رہی ہے یہ میرے بچیوں کے لیے ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھاتا چلے۔ فیمیل وارڈ ہے جی یہاں پر بھی بچوں کے لیے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی
جی یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. بھائی بتا رہا ہے کہ اس بچے کو 1 ماہ سے بلڈ لگنا شروع ہوا جب یہ 1 ماہ کا تھا. اب ماشاءاللہ اس کی ایج تقریباً 5-6 سال لگ رہی ہے, 8 سال ہے. تو یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو یہ ان کے والد میرے پاس موجود ہیں. جی آئیے آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے جی کنگن پور والوں نے شکریہ ادا کرنے, لاہور تو ساری جان چھٹ گئی تے اسی کنگن پور والوں نے بہت شکریہ ادا. بڑی دوروں آنے تے لاہور جائی تو بڑے وقت کرنا پیندا, بلڈ نہیں لبدا, کدے نہیں لبدا, کدے پریشانی نہ بھجنے کرنے, بلڈ نہیں لبدا. اتنے کنگن پور والوں نے ملاوٹہ ہویا ہے تو اللہ کا شکر ہے بلڈ سانوں لبن لگ پیا. جی تھینک یو. یہ بھائی بتا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے کہ ہم کو بہت لاہور جانا پڑتا تھا, اتنی دور جانا پڑتا تھا. اب اس علاقے کے لیے اور اس انتظامیہ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ ہمارے جو بچے جو کہ جن تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کو آسانی سے خون میسر ہوگا تاکہ کسی قسم کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. تو یہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ قصور کے لیے بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو الحمدللہ اب مکمل ہوا ہے. مہربانی. جی یہ بلڈ روم ہے, آپ کو بھائی کیمرہ مین دکھا رہا ہے. یہاں پر بچوں کے لیے بلڈ انشاءاللہ تعالی ڈونیٹ کرتے ہیں جو لوگ یہاں پر سٹاک کر دیتے ہیں. جی یہ میڈیسن کا جو ہے دفتر ہے. یہ چھوٹی پیناڈول یعنی بخار کے لیے ہے, چھوٹی سے چھوٹی پیناڈول یعنی ادویات ہیں بچوں کے لیے. سر درد, پیٹ کا درد اور مختلف جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کے لیے بھی یہ ادویات پڑی ہیں. ہوئے تو میں فوج بھرتی ہوا, اللہ نے میں فوج والی صحت ہی نہ دیتی. وہ میرے گھردیاں نوں کسی نے مشورہ دیتا کہ اینوں کوئی گلوکوز کی بوتل لواؤ, یہ کوئی جان بنے, کوئی یہ صحت ہوئے, کوئی موٹا تازہ ہوئے تے تاں ہی بھرتی ہوئے گا. وہ مینوں لے گئے, انہوں نے گلوکوز کی بوتل لوائی, پہلی سوئی لگی تو میں بے ہوش. ادھے گھنٹے بعد میں ہوش آیا تے میں سٹینڈ تے لٹکیاں تے گلوکوز کی بوتل بیڈ تے پئی. اور میری ماں نے ڈاکٹروں نے پوچھا یہ کی کیتا جی؟ وہ کہندے نے بہت ہی لگ گئی, یہ کڈ رہے ہیں. وہ گلوکوز کی بوتل میں 5-7 لگتی ہیں تو جسم پڑتا, پھر میں فوج بھرتی ہونا سی. وہ میری ماں نو کسی نے مشورہ دیتا یہ شادی کر دیو, شادی کرو گے تو موٹا ہو جائے گا. میں بھی یہ سنیا ہے کہ کسی کی شادی ہو جائے تو پھر بندہ تھوڑے عرصے بعد موٹا ہو جاتا ہے, خوشحال ہو جاتا ہے نا. کیونکہ اللہ رب کائنات نے رزق کا سلسلہ چونکہ بیوی دے نال رکھے ہے, وہ پھر کسی کی شادی ہو جائے تو پیسے بہتے آ جان تو پھر وہ موٹا ہو جاتا ہے. وہ میرا رشتہ ویکھن واسطے آئے, میری ماں نے پوچھا منڈا ویکھ لے, انہوں نے کہا اسی تے ویکھ لے, ہن کسی ڈاکٹر نے بخاؤ. کلیپنگ بھی ہونی چاہیے سر. کلیپنگ میں کی کرنی ہے, گل میری سمجھنے کی کوشش کرنا. گل جہی میں کرنا چاہنا تھوڑے نال تسی وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. گل کتنے چل رہی, حکم تو بغیر نہیں کچھ ہو سکتا. ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے. اللہ ہی نہیں چاہتا میں فوج میں بھرتی ہوں, باقی تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہے. میرا پیو صوبیدار میجر ہے, کنی اپروچ ہوئے گی ایک صوبیدار میجر دی جنہیں
65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਸੁਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਰਨਲ ਬਣਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਰਨਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੰਨੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਅਪਰੋਚ। ਅੱਲਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਖੈਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਸੂਮਣੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਕੱਢਿਆ। ਅਖੀਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਵਾਓ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਸਮ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਲਈ ਜਨਾਲਾ ਟੂਬ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੂਬ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਛੋਟੀ ਟੂਬ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਟੂਬ, ਉਹ ਟੂਬ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਲਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਫਜਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਮਗਰਬ ਜ਼ੋਰ ਔਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਟੂਬ ਤੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਅਗਾਂ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਖਾਲੀ ਟੂਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਨੇਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਟੂਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਟੂਬ ਸੁੱਟੀ, ਟੂਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਆਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਨੇਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਟੂਬ ਖੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਟੂਬ ਫੜ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਛੀ ਪਾਈ। ਸਿਹਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੱਛੀ ਚੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ बच्चे ऐसे नहीं करते, इस तरह जिंदगी खराब हो जाती है। आप अगर मर जाते, कोई मगरमच्छ आपको ले जाता, कोई मछली ले जाती है आपको ना। मेरा बेटा इस बड़ा प्यार उन्होंने मैनू कीता। ते जिसले किनारे ते मैनू ले आए, उत्थे आके उन्होंने वो मैनू चपेड़ा मारियां। उन्होंने कहा तू बंदे दा पुत्तर ही बनदा सी, साडी नींदर खराब करती। मैं कहा यार मैं तो फौज च भर्ती होना सी, तां मैं इत्थे आया सां, ते तुसीं भी माशाअल्लाह फौजी जवान हो, ते यार मेरी जिंदगी तुसीं बचाई है। मैं इंशाअल्लाह तुहाडा उधार ला देंगा, बार्डर ते जावांगा, सीधी गोली खावांगा। उन्होंने कहा देख लई। खैर वो टाइम आ गया जी, मैं फौज च भर्ती होण तुर पिया। हुण लाइनां लगियां ने, जवान अपनियां छातियां कढ के खलोते ने। वो मेरी बारी आई, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਨਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਚੱਲ ਹਟ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੇਖ, ਹੈ ਨਿਓਲਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 2 ਜਵਾਨ ਬਚਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੈਲ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਖਲੂਸ ਹੋ। ਜਿਸਮ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਬਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਕੂਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਪਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਲੂ, ਭਿੰਡੀਆਂ, ਤੋਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਏ ਗੰਦਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਤੇ ਰੂਹ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ कुरान ही है। कुरान हकीम हिकमत से भरा हुआ कुरान करीम को अगर आप अपने साथ रख लेंगे तो फिर आपकी रूह को तस्कीन हो सकती है। और पूरा का पूरा कुरान औज़ु बिल्लाह की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक इंसानियत की खिदमत से भरा हुआ है। दो मोमिन मुसलमान अगर पूरे खलूस के साथ सीने के साथ सीना मिलाएं, हज के पैसे बचते हैं। इस बारी जड़ा हज आ रहा है ना, वो 9 लाख तो लैके 54 लाख रुपए तक वो खर्चा जी। आम बंदा कितने कर सकता है? आम बंदा नहीं कर सकता। लिहाजा हज के पैसे अगर 3 तो 12 सैकंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਸਲਾਮਤੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, क्योंकि तुसी किसी की सलामती चाहोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ होएगी। ये थैलीसीमिया का जो अहमद सेंटर खुला है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। मैं कसम खाकर कहता हूं, जिस खालिक ने मुझे पैदा किया इंसान नहीं बना सकता। ये क्या जरूरत है किसी को यार वो अपने बच्चों की रोटी पूरी करे कि ਤੁਹਾਡੇ वास्ते हस्पताल बनाए? की जरूरत है उन्हें? कोई नहीं करता किसी वास्ते जब तक अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ने आप सब लोगों के दिल में ये ख्याल पैदा किया कि यहाँ एक आप थैलीसीमिया का सेंटर बनाए। इसका क्या फायदा है? यहाँ से लाहौर में भी आया हूँ, 3 घंटे लगे हैं पूरे। एक थैलीसीमिया का मरीज बच्चा 12 दिन, कुछ बच्चे 16 दिन और कुछ बच्चे 18 दिन उस ब्लड को बर्दाश्त कर सकते हैं जो आपने उसको लगाया है। उसके सेल, वाइट सेल, उसके रेड सेल और उसका जो प्लाज्मा है उसके जिस्म के अंदर 12 से 18 दिन तक काम करता रहेगा। उसके बाद उसको ब्लड की ज़रूरत है। जिंदा रहने के लिए उसको सांस चाहिए। अगर किसी माँ के पास 1200-1500 रुपये ना हुआ और वो उसको लाहौर लेकर ना जा सकी, उसकी तकलीफ
کسی مرد کو نہیں پتہ چل سکتی، نہ کسی نمبردار کو پتہ چل سکتی، نہ کسی جرنیل کو پتہ چل سکتی. اس کی تکلیف صرف وہ جانتا ہے بچہ، یا اس کی ماں جانتی ہے، یا میرا مالک اور میرا خالق جانتا ہے. اور چوتھا بندہ کوئی نہیں ہوتا جس کو پتا ہو. اور 3 گھنٹے اور 2000 روپیہ اگر کسی کے پاس نہ ہو اور اس کا بچہ اس دنیا سے چلا جائے، وہ مائی تکلیف میں ہو تو پورا گاؤں تکلیف میں رہے گا، کیونکہ اس گاؤں کے اوپر سلامتی نہیں برس سکتی، کیونکہ ایک ماں تکلیف میں ہے. اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہوں. اللہ کہہ سکتا سی میں تمہیں 35 خالہ جنہ پیار کروں. اللہ کہہ سکتا سی میں تمہیں 147 مامے جنہ پیار کروں. اللہ نے کیوں نہیں تمہیں کیا ماما پھپھی چاچا تایا؟ کیونکہ اللہ نے پتا سی کہ اصل چیز جڑی میں اس دنیا چ بنا کے بھیج رہے ہیں پیور، وہ ماں ہی ہے. لہذا تھوڑے کول تے ایک ماں ہے. اللہ نو حاصل کر لو گے تو تھوڑے کول 71 ہو جان گیاں، کیونکہ ایک تو تھوڑے کو پہلے ہی ہے، 70 اور ہو جان گیاں. 70 ماواں اگر کسی واسطے دعا کرن، انہوں کدی تکلیف ہو سکتی ہے دنیا سے؟ وہ دی زندگی سکون نال گزرے گی. میں 18 سال پہلے تیلیسیمیا دے ایک سینٹر چ گیا سا ملتان. 8 جون گرمی، یقین کرو کہ میرا دماغ تک گرم ہو گیا، اتنی گرمی. اور ماما گرم دیوار دے نال بیٹھی ہیں، گرم دیوار. انہوں نے بچے اندر بلڈ لگ رہا ہے تے او ماما گرم دیوار نال بیٹھی. ایک بھی مرد نہیں سی اتھے، یعنی او دا باپ اس بچے دا، یا او دا پرا، یا او دا خالو، یا مامو، تایا، پھپھا، کنے رشتے نے، ایک بندہ بھی نہیں سی. صرف ماما بیٹھی سی. یار ماں درد جانتی ہے اولاد دا، جن نے تانوں پیدا کیتا ہے. ماں دی تکلیف، ماں نو پتہ کی تکلیف ہے. ایک ماں دی میں گل کر رہے ہیں جنہوں نے تینوں جنم دیتا ہے. سر تانوں جس ماں نے پیدا کیتا ہے، ایک ماں دی میں گل کر رہے ہیں. 71 ماں جنی تکلیف ہوندی ہوگی میرے اللہ نو. 71 ماں جنی تکلیف ہوندی میرے اللہ نو، جنہیں بنایا ہے، جدی پروڈکٹ ہو تسی، اس خالق نو کنی تکلیف ہوندی ہوگی. میرے دل دے وچ ایک خیال پیدا ہویا، اگر مینوں ہوندا تھیلیسیمیا دا، میں مریض ہوندا، ایتھے میری ماں بیٹھی ہوندی. اگر میرے بچے نو ہوندا، میری بیوی بیٹھی ہوندی. وہ میرا مالک میرے تے اتنا مہربان ہے. اللہ دی ذات چونکہ لا محدود ہے، اللہ کسی تے مہربان ہو جاوے تو لا محدود ہو جاندہ ہے، کیونکہ اللہ نو کو پوچھنا اللہ ہے ہی نہیں، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، انہوں کنے پوچھنا ہے. تو اڈے ہوتے اللہ لا محدود مہربان ہے. جڑے تسی بالکل بہترین بیٹھے ہو، سویرے اٹھ کے موٹر سائیکل نو کک بھی مار لیندے ہو، نہا بھی لیندے ہو، گڈی چ بہ کے جا رہے ہو، نال جڑا تانوں راہ نہیں دے رہا انہوں گالاں بھی کٹ رہے ہو. تواڈے جسم چ طاقت ہے، اللہ دی دتی ہوئی طاقت. اللہ تواڈے تے ایڈا مہربان ہے. جے میں مریض ہوندا میری ماں بیٹھی ہوندی، جے میرا بیٹا مریض ہوندا میری بیوی بیٹھی ہوندی. اگر اللہ میرے تے ایڈا مہربان ہے تو پھر مینوں کی کرنا چاہیے سی؟ یہ صدقہ میں کی دیندا؟ میں اپنا مکان بیچ کے دے دیندا، میں پیسے دے دیندا، میں گڈی دے دیندا. یہ کوئی صدقہ نہیں ہے، یہ بالکل کوئی صدقہ نہیں ہے. صدقہ ہے اپنی زندگی دینا، اپنا وقت دینا، اللہ دے مال دے وچوں مال دینا. جی اللہ دے مال چو تسی مال نہیں نہ دیو گے، وہ ناپاک ہو جائے گا مال. زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر سکتی ہے، صدقات آپ کے مال کو پاک کر سکتے ہیں. سو آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، اپنی زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کے مال میں سے مال دینا ہے.
اور اس سینٹر کو چلانا ہے. اس میں جتنی زندگیاں بچیں گی وہ آپ کی زندگیاں بچیں گی, آپ کی اولادوں کی زندگیاں بچیں گی. یہ ایک بہت بڑا کار خیر آپ کے لیے گھر کے اندر ہی کھل گیا ہے. پوری دنیا میں لوگ کروڑوں روپے دینا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کسی غلط جگہ پہ استعمال نہ ہو جائے. میں نے 7 سال عیدی فاؤنڈیشن میں عیدی بابا کے ساتھ کام کیا. میں نے نہیں دیکھا ان کے پاس دوسرا سوٹ ہو. ان کے پاس 2 سوٹ تھے, ایک وہ دھو لیتے تھے خود ہی, ایک وہ پہن لیتے تھے. اور جہاں کہیں جھولی پھیلاتے تھے لوگ زیور نکال کے دے دیتے. لوگ اپنے گھروں کی پراپرٹیوں کی رجسٹریاں ڈال دیتے تھے ان کے گود کے اندر, کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ بابا کسی غلط جگہ پہ نہیں لگائے گا. بابا کے ساتھ میں ایک دفعہ اسپین گیا. بابا کے پاس جتنی دولت ہے کوئی سوچ نہیں سکتا. خدا کی قسم ایک دن بھی انہوں نے بزنس کلاس کی ٹکٹ نہیں لی. جتنی آپ پورے اس علاقے کے پاس دولت ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ بابا کی عیدی کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے, لیکن کبھی بزنس کلاس کی ٹکٹ نہیں لی. 12 گھنٹے کا 18 گھنٹے کا سفر ہے اور بابا, بوڑھے بابا اکانومی میں بیٹھے ہوئے سب سے سستی ٹکٹ لے کے کہ یار یہ لوگوں کا مال ہے, لوگوں کے صدقے اور زکوٰۃ کے پیسے ہیں, میں ان سے سکون حاصل کروں. نیور. اکانومی میں بیٹھ کے تکلیفیں برداشت کرتے ان بچوں کے لیے. اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ کسی کے بچے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے, ورنہ یہ ہمارے بچے ہیں. ہر بچہ ہمارا بچہ ہوتا ہے کیونکہ آپ امت محمدی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں آپ. اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر کے آپ امتی ہیں, پیدائشی طور پہ امتی ہیں. قرآن آپ کے اوپر, قرآن آپ کے پاس ہے, 5 وقت کی نماز آپ کے پاس ہے. اب ہوا یہ کہ منو بھائی جان ایک ڈرامہ لکھنے والے شخص, اور انہوں نے سینٹر بنا لیا سندس فاؤنڈیشن. اب ان بچوں کی عمر جو ہے وہ 7 سے 11 سال کی ہوتی ہے, اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے الحمدللہ 18 سال کے اندر جتنے بھی سینٹر پاکستان کے تھیلیسیمیا کے ہیں ان کے اندر ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج نیوزی لینڈ کے پاس ہے. ہمارے پاس وہ ساری ٹیکنالوجی موجود ہے. اب ہمارے یہ بچے ڈاکٹر بنتے ہیں, انجینئر بنتے ہیں, ان کی شادیاں ہوتی ہیں, ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں. اب یہ میرے بچے 18 سے لے کر 45 سال تک الحمدللہ ایزی زندہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں 11 سال کے بعد جا کے پتہ چلا ریسرچ میں کہ جن بچوں کو بلڈ لگتا ہے ان کے اندر آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے. اور جب کسی جسم میں آئرن کی زیادتی ہو جائے تو اس کی تلی, اس کی کچھ چیزیں جسم کی پھٹنے لگ جاتی ہیں اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ہمارے پاس سیالکوٹ میں, گجرات میں, ملتان میں, لاہور میں, مظفر گڑھ, لیا, راجن پور, چوک اعظم, چبارہ, پاک پتن اور بہاول نگر کے اندر 35 کروڑ کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جن میں ہم ہر 90 دن کے بعد ان بچوں کو گزارتے ہیں, ان کا آئرن لیول پورا ہو جاتا ہے اور یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. میرے اس وقت الحمدللہ گجرات سینٹر کے 4 بچے اسپین یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. یہ بچے تو بیچارے 8ویں 10ویں تک جاتے ہی نہیں تھے. یہ کس طرح ممکن ہوا؟ واللہ غالب علی امرہ, اللہ کے امر سے. اللہ نے انسان کے وجود کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے
کوئی اس پوری دنیا کو تسخیر کر سکتا ہے تو ہم مشینیں نہیں لا سکتے. اور یہ مشینیں آئیں کہاں سے؟ میں تو کام کرتا نہیں, میں تو بہت تھوڑا کام کرتا ہوں. میں تو صرف اتنا کام کرتا ہوں جس سے میرے گھر کی روٹی پوری ہو جائے. روٹی کے پیچھے میں نہیں کبھی بھاگا. اللہ کا کام میں نہیں کر سکتا, صرف وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں. میں ہمیں روٹی کے پیچھے بھجا, مزہ تو ہے کہ روٹی میرے پیچھے بھجے, اور روٹی میرے پیچھے بھجدی ہے الحمدللہ. میں دنیا دے کسی 5 سٹار ہوٹل چ بھی روٹی کھاواں, میں خدا دی قسم کھا کے, اس مالک دی ذات دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, آج تک میرے کو کسی نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. میں نے پاجی ایک فوٹو کھچاؤ, میں فیس بک تے لانی, کیونکہ زندگی دا مقصد تے ہن سوشل میڈیا ہی ہے. سوشل میڈیا ہی ساڈی امی ہے, سوشل میڈیا ہی ساڈا ابا ہے. اس دنیا میں جتنے بھی جھوٹ ہیں ان سارے جھوٹوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو ایک سوشل میڈیا بنتا ہے. ہر چیز اس پہ جھوٹ, ہر چیز اس پہ جھوٹ. کیوں؟ کہ وہ تو یہودیوں نے بنایا ہے یار. اور میرے نبی کے جو خلاف ہیں, جو میرے نبی کے دشمن ہیں, وہ آپ کے لیے کوئی اچھی چیز بنائیں گے یار. وہ آپ کی زندگی تباہ کرنے کی چیزیں بنائیں گے, وہ آپ کی زندگیاں برباد کرنے کی چیزیں بنائیں گے, کیونکہ ان کو غصہ ہے ہم پہ. تمام مومن مسلمانوں پر ان کو غصہ ہے. یہود کو, نصارہ کو, یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. میرے اللہ نے کہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے. بھائی یہ سوشل میڈیا سب جھوٹ ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے کو بڑا ودیا موبائل ہے گا, وہ میں تم قرآن پڑھ لینا, تو پھر کارج قرآن رکھن دی کی لوڑ سی یار. وہ تو مٹی بھی نہیں چاڑ دے. وہ تے اتنا اچا سی رکھیا بھی انہوں کانڈ نہ ہو جائے. جی قرآن نو کانڈ دا خطرہ ہوندا تے پھر بیت اللہ دے وچ بھی قرآن اگلے نے چھتاں دے اوتے رکھے ہوندے. اللہ دے گھر دے وچ ریلاں دے وچ قرآن پے نے, بالکل تھلوی سطح تے بھی قرآن پے نے. وہ قرآن تو ہدایت کے لیے اترا یار. اس کو ہم نے اپنی کانڈ تو بھی اترا. وہ اینی اونچے رکھ دیتا ہے جتے ہاتھ بھی نہ جاوے یار, کدھر ساڈی چوکی نہ لئیے. بھائی حضرت انسان کے ساتھ میرے مالک نے اعوذ باللہ کی الف سے لے کر والناس تک جتنے لفظ ہیں قرآن کے, اتنے فرشتے معمور کیے ہوئے ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے. لیکن وہ آئیں گے کیسے, وہ اتریں گے کیسے؟ بھائی قرآن پڑھیں گے تو اتریں گے. جو لوگ قرآن نہیں نہ پڑھتے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ کر لوں گا. کر کے بخاؤ, پھر کر لو, کدی بھی نہیں ہو سکتا. تھوڑے بچے ہسپتالاں وچ پے رہنے, تانوں عدالتاں کچہریاں اور تھانے والے نہیں جین دین گے. کیوں کہ تواڈے اوتے فرشتہ کوئی اترے ہی نہیں, کیونکہ تسی قرآن پڑھے ہی نہیں. نماز بھی پڑھیے تے فٹافٹ اودے وچ اپنی دکان دا حساب کر لے کہ یار یہی ٹائم ملتا ہے دکان دے حساب. تو بھائی میں اگر آپ کے ساتھ باتیں کرنے لگوں تو میں 15 دن کر سکتا ہوں, اسی جگہ پہ کھڑے ہو سکتا ہوں, کہ میری پریکٹس اتنی ہے. مجھے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے الحمدللہ کہ اتنے سفر کرتا ہوں. گاڑی خود میں کدی ڈرائیور بھی نہیں رکھیا. وہ ڈرائیور مینوں کتوں لبے گا تو میں ڈرائیور نوں کتوں لباں گا, کیونکہ میرا کی پتا میں شام نوں یونان ہوں تو ڈرائیور کتوں میں لبے گا. میں 1 اپریل جو اب آئے گا, 1 تاریخ اپریل دی, اللہ پاک دی رحمت اور برکت نال 65 سال دا ہو جانا گا. میرے کو تسی جیڑی مرضی قسم چکا لو, میں آج تک سر دردی گولی بھی نہیں کھانی. 150 کروڑ ڈاکٹر میرے یار نے, کوئی بندہ ثابت کر دے میں انہوں نے کیا ہوئے پائیں میری چانپاں چ درد ہو رہی, میرے گوڈے پیڑ, میں پاجی پوڑیاں نہیں چڑھ سکتا. یقین کریں کہ قرآن حکیم حکمت سے بھرا ہوا,
آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے سینوں میں موجود ہے۔ یہ دنیا کے بہترین عالم اس جگہ پر موجود ہیں۔ سب تو کٹ تنخواہ کی دی ہوں مولوی دی، یار اینی کٹ تنخواہ، وہ خدا دے بندے ہو جنہیں تانوں علم دینا ہے، جنہوں نے تانوں اللہ دی راہ تے لانا ہے، جنہوں نے تانوں ہدایت دی گل کرنی ہے، وہ دی تنخواہ کٹ تے ایسے جو دی تنخواہ بہت ہی ہے یار، جنہیں تانوں گالاں کرنی ہے، اور جنہیں تانوں جین نہیں دینا، جنہیں توڑے تے اہم ہی پرچہ کر دینا کیونکہ چوری صاحب نے کیا سی۔ تو یار مزیدار چیز ہے، اللہ دی قسمیں، قرآن، میرے اللہ دے احکام، زندگی پرسکون لیول، توڑے بچے فرما بردار۔ بھی اگر آپ کے بچے فرما بردار ہیں تو پھر پیسے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو پھر پیسے جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فرما بردار ہوئے تھے آپ بنا لیں گے، جی نافرمان ہوئے گے تو توڑے بھی کھا جائیں گے۔ یہ جن احباب نے اپنا، دیکھیں وقت کی قلت ہے، تے میں تو پہلے بھی دسیا میں 15-16 دن ملا کر سکوں سو باقی لوگ موجود ہیں، میری اس بات کو بڑا کچھ 2005 سے 3 اکتوبر 2003 بچوں، اوکے جی تھیلیسیمیا۔ اب تھیلیسیمیا کے لیے ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ بلڈ بیگ، ٹھیک ہے جی، رحمت تھیلیسیمیا کیئر ہاسپٹل، بیگ آپ نے کرنے ہیں 500 بیگ کا ایک بنڈل ہوتا ہے جو آپ کو ہول سیل سے مل سکتا ہے، کوریا سے یہ آتا ہے۔ آپ کو ان بچوں کے لیے بیگ کا انتظام کرنا ہے، بلڈ ان کو ڈونیٹ کرنا ہے، اور ان کو کچھ زکوٰۃ و عطیات میں سے پیسے دینے ہیں تاکہ یہ ہاسپٹل کا سسٹم چلا سکے۔ جو بندہ 90 دن کے اندر بلڈ ڈونیٹ کرے گا، اگر کسی کو 5 روپے کا سٹام ہے تو لیا بھی میں لکھ کے دینا کہ جیڑا بندہ 100 دن دے اندر اندر بلڈ ڈونیٹ کرے گا انہوں برین ہیمریج نہیں ہو سکتا، انہوں فالج نہیں ہو سکتا، انہوں ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا۔ پوچھو کیوں؟ میاؤں، کیونکہ توڑے جسم کے جڑا نارمل بلڈ ہے نا جی، وہ دی سپیڈ ہے 96 دی 96۔ جڑا بندہ بلڈ ڈونیٹ کرے گا بلڈ دی سپیڈ ہو جائے گی 139۔ 96 دی سپیڈ دے وچ توڑے جسم دے وچ جنیاں غدوداں نے وہ توڑیاں نالیاں چ رک سکدیاں نے۔ 139 دی سپیڈ تے اگر بلڈ چلے گا توڑے جسم دیاں غدوداں جڑیاں نالیاں دے وچ نے وہ پیشاب دے رستے نکل جانی ہیں، تو انہوں کدی نہیں بیماری ہو سکتی۔ یار اپنی بیماری دا علاج ڈاکٹر کو جا کے کرانا ہے، سوئیاں لوا لوا، وہی بہتر ہے کہ زکوٰۃ کٹ کے اپنی دولت اور مال نو پاک کر لو تے اینا بچیاں دی زندگی بچاؤ، اللہ پاک توڑی زندگی بچاوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔